الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے ہم سب پر بلکہ تمام انسانوں پر بے شمار انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں کوئی اور مخلوق بھی بنا سکتے تھے، ہم کوئی اور جانور ہوتے، بلکہ کوئی نباتات میں سے کوئی شے ہوتے، کوئی پتھر ہوتے، پہاڑ ہوتے، کوئی اور مخلوق ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ پر ہم پر کرم کیا کہ ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام اور احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مسلمان بنایا۔ یہ بھی بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ دنیا کے اندر کروڑوں لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں۔ جب سے دنیا قائم ہوئی، کائنات قائم ہوئی، کروڑوں لاکھوں لوگ جو ہے وہ بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو، ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر ناظرین، اس سے بڑی، بلکہ سب سے بڑی اگر میں یہ کہوں نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو، ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، مجھے آپ کو، ہم سب کو منتخب کیا۔ کس لیے منتخب کیا؟ اس لیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور یہ چھوٹا احسان نہیں ہے، یہ کوئی بہت چھوٹی سی معمولی سی نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کی قدر اور اس کا اظہار اس دن ہوگا جس دن، کل قیامت کے دن، حشر کے میدان میں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی شفاعت کریں گے، اور ہم گناہگاروں کی مغفرت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے شفاعت کر کے ہم سب کی نجات کا سبب اور ذریعہ بنیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ بھئی میں نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اس پہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تمہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات دیے گئے ہیں، نعمتیں دی گئی ہیں، اس پر تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ تم اس کو، ایک تو تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، تیسری بات یہ کہ تمہیں اس کا شکر کرنا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اعملوا آل داؤد شکرا، کہ آل داؤد اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اللہ شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ہو، قولی طور پر بھی، فعلی طور پر بھی، زبان سے بھی ہو، اور عمل کے اندر بھی اطاعت اور فرما برداری ہو، اور ساتھ ساتھ عاجزی اور انکساری ہو۔ جب اللہ رب العزت کسی کو نعمتیں دیتا ہے تو اس کے اندر عاجزی، انکساری پیدا ہونی چاہیے، نہ کہ وہ جو ہے متکبر بن جائے، تکبر آ جائے۔ کسی کو اللہ نے علم دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے شہرت دی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، طاقت دی، سیاست دی، امارت دی، بادشاہت دی، وزارت دی، تو اب وہ اسی کے گھمنڈ میں ہے اور تکبر میں مبتلا ہو گیا، ناشکری کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کئی انعامات ہیں، اور اس پر ہم سب جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور ناظرین، میں نے یہ جو شکر اور نعمت کے حوالے سے جو تذکرہ کر رہا ہوں، اور سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے اس پوری انسانیت کے اوپر کیا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات ہیں۔ اللہ کسی کا تذکرہ نہیں کرتے، اللہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے تمہیں یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک نعمت ایسی ہے جس کا اللہ اظہار کرتے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المومنین، کہ میں نے مومنین پر یہ احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی نعمت ہے انسانیت کے اوپر، مومنین کے اوپر خاص طور پر۔ تو میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے ہم سب پر، مجھ پر بھی۔ تو کافی سالوں سے، یعنی میں اگر یہ کہوں کہ کئی سالوں سے، بلکہ جب سے ہوش سنبھالا اس وقت سے ہی تمنا تھی، آرزو تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر 12 ربیع الاول کا دن اور رات گزاری جائے۔ اچھا، یہ کبھی بھی یہ کوشش کرتے تھے، بس کیا اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے یا سمجھ نہیں آتی کہ کبھی بھی یہ مقدر نہیں ہوتا تھا، یعنی کبھی ارادہ کیا لیکن وہ کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوتا تھا، کبھی کوشش کی، شاید ہو سکتا ہے ہماری کوئی کمزوری ہو، لیکن پینڈیمک آیا، پینڈیمک کے اندر آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم سب گھروں میں مقید ہو گئے، لاک ڈاؤن ہو گیا اور زندگی اپس اینڈ ڈاؤن ہو گئی، ساری چیزیں ادھر ادھر ہو گئیں۔ تو اور اس وقت میں بس یہ تمنا تھی کہ یا اللہ جیسے تیسے جو ہے وہ حرمین شریفین کا سفر ہو اور مدینہ منورہ کی حاضری ہو، اللہ رب العزت کے گھر کا دیدار ہو۔ تو اب اسی کوشش میں لگے ہوئے، الحمدللہ جیسے ہی یہ ویزے شروع ہوئے تو ٹورسٹ ویزا کھلا تو پہلے ہی جو ہے وہ ویزا لگوا لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب تک جہاز میں بیٹھ کر مدینہ منورہ لینڈ نہیں کر گئے، یعنی جب مدینہ منورہ لینڈ کیا اس وقت جا کر مجھے تھوڑا سکون ملا اور یقین آیا کہ بھئی میں مدینہ منورہ پہنچ چکا ہوں، ورنہ اس سے پہلے بس دھڑکا لگا رہتا تھا، عجیب سا خوف تھا کہ ایک دم کوئی نیا کوئی وائرس نہ آ جائے، ایک دم کوئی نیا لاک ڈاؤن نہ آ جائے، کوئی نیا قانون نہ آ جائے، کوئی فلائٹ کینسل نہ ہو جائے، کوئی یہ ایشو نہ ہو جائے، وہ ایشو نہ ہو جائے، ایئرپورٹ پہ جائیں تو یہ ایشو نہ ہو جائے، یعنی ایک بے چینی سی تھی، ایک تھوڑا سا ایسے بھی خوف بھی تھا۔ لیکن الحمدللہ جب مدینہ منورہ ہم لینڈ کر گئے تو اس وقت جا کے تھوڑا سا یعنی سکون ملا، تھوڑا سا اس لیے کہ جب تک حضور کے روضے پہ جا کے سلامی نہ دیں اس وقت تک تو مکمل سکون ملتا بھی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ جمعے کی صبح پہنچ گئے، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا، فجر کا وقت تھا، الحمدللہ ہم پہنچے۔ اور اب وہاں پہ کئی چیلنجز ہیں، اب یہ ایک چیلنج نہیں ہے کہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ توکلنا جو ایپ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کے پاس آئی فون ہو جو ان لاک ہو، اسمارٹ فون ہو، ان لاک ہو، اس کے اندر آپ نے سعودی سم کو ڈالنا ہوگا، پھر اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا، پھر اس میں آپ کے پاس ڈیٹا ہو، پھر آپ اس کے اندر ایک توکلنا ایک ایپ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں گے، پھر وہ اس کے اندر آپ کا ایک آئی ڈی جنریٹ ہو جائے گا، وہ ہر جگہ آپ نے وہی دکھانا ہے۔ اچھا وہ کر لیا، اس کے بعد پھر اعتمرنا ایک اور ایپ ہے، اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا اس کے اندر جو ہے وہ آپ بکنگ کراتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اوپر سلام پیش کرنے کی اور ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اور پھر عمرہ کرنے کی۔ تو لہذا جب اترے، اب جمعے کا دن تھا ماشاءاللہ، اور جیسے تیسے وقت گزارا، فوراً ہوٹل میں کمرے میں گئے، نہائے دھوئے اور جو ہے وہ تیار ہوئے، تھوڑا سا آرام کیا، تیار ہو کے اب گئے تو کہا کہ بھئی وہ سلام کرنے کے لیے بکنگ کرانی ہے تو وہ کیسے ہوگی؟ اب کوشش کر رہے ہیں، جمعے کا دن انتہائی بیزی دن تھا۔ اچھا اسی وقت تھوڑے سے لاک ڈاؤن جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس ہوا تھا اور وہاں پہ قانون تھوڑے سے تبدیل ہو گئے تھے، سوشل ڈسٹنس کا قانون ختم ہو گیا تھا اور لوگ کافی تعداد میں آئے ہوئے تھے۔ تو اب جمعے کا دن، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تک روضہ اقدس میں سلام پیش نہ کریں اس وقت تک تو چین نہیں آتا، تو اب کیا کریں، وہ جو ٹائم ملا وہ ہفتے کے دن کا ملا، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہفتے کو دے دیں گے، لیکن بے چینی سی تھی۔ جمعے کی نماز پڑھی اور جمعے کی نماز پڑھ کے آئے تو پھر بے چینی کہ یار اب کیسے ہوگا، کیا ہوگا۔ میں نے کہا عصر کی نماز پڑھنے جائیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور کوشش کر کے اگر ہو سکا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو پھر ٹھیک ہے، اس میں بھی اللہ کی مرضی ہے، باہر سے روزے کے باہر سے سلام پیش کر لیں گے۔ ناظرین عصر کی نماز پڑھ کے نکلا، میں آپ کو جو واقعہ سنا رہا ہوں یہ میرے لیے تو بڑا ایک سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا تھا کہ مجھے اپنے آپ پہ تھوڑا سا غصہ بھی آیا اور تھوڑا سا اپنے آپ پر یہ ہوا کہ تمہارا یقین اتنا کمزور ہے۔
تو سلام پڑھ کے جب نماز پڑھ کے عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو دیکھا کہ لائنیں لگ رہی ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں اور لائنیں لگ رہی ہیں۔ تو میں نے دیکھا بہت سارے لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں فون ہے۔ تو ایک دو لوگ ہیں جو بظاہر لباس سے اور ان کی بظاہر جو حالت لگتی ہے اس سے لگتا ہے جیسے مزدور پیشہ لوگ ہیں، بڑے کوئی جیسے بیچاروں کے چہروں سے اور کپڑوں سے لگ رہا تھا۔ تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا یار تم یہ لائن لگی ہے کس چیز کی لائن لگی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ حضور کے روضے پہ سلام پیش کرنے کی۔ تو میں نے کہا تم نے وہ کوئی ایپ ہوتی ہے کوئی بکنگ کرائی ہے؟ تو اس میں سے ایک وہ بولتا ہے کہ جی بکنگ کیا کرانی ہے، ہم نے کوئی بکنگ نہیں کرائی، ہم کھڑے ہو گئے لائن میں، اگر حاضری کی اجازت ملے گی تو جا کے حاضری دے دیں گے، اگر نہیں ملے گی تو وہ آگے سے باہر نکال دے گا، اور کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ ایک دم میں نے کہا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو بظاہر دیکھنے میں ایک معمولی انسان لگتا ہے، اس کے لباس سے، اس کی شکل صورت سے بظاہر کوئی باشرہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا اتنا کامل یقین ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں لائن میں کھڑا ہو گیا ہوں، اجازت ملے گی تو سلام کر لوں گا، نہیں ملے گی تو کوئی بات نہیں، باہر سے سلام کر دوں گا۔ تو کم سے کم لائن میں تو کھڑا ہو گیا عبدالوہاب، تو وہاں سے اٹھ کے آ گیا، اور ابھی تو اعتمرنا توکلنا ایبوں میں جو بکنگ کرا رہا ہے۔ تو میں بھی کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اللہ مالک کا، کھڑا ہو گیا۔ اب کھڑے ہو کے درود شریف پڑھا جا رہا ہوں، عجیب سی کیفیت ہے، اور یہ ہے کہ بھئی جب تک اب تک حاضری نہیں ہوگی اس وقت تک تو چین نہیں آئے گا۔ آپ یقین جانیے کہ وہ لائن چل رہی ہے۔ تو پہلے ایک چیک پوائنٹ آتا ہے، وہ لوگ دیکھتے ہیں، ایپ کو دیکھتے ہیں، پھر آگے آتا ہے، تو وہ نہ اسے میرے ہاتھ میں فون ہے، بس وہ کہہ رہا روح چلتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری کی، اللہ نے سعادت دی۔ یہ تو پہلی سعادت تھی جو جمعے کے دن ہی اللہ نے دی۔ پھر تو الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہوا کہ دن میں 3 دفعہ، اور ریاض الجنہ بھی 3 دفعہ، تہجد میں، صبح کے وقت میں، دوپہر کے وقت میں، جب بھی موقع ملا الحمدللہ۔ اس دفعہ تو خوب جو ہے ریاض الجنہ میں تو خاص طور پہ جو تہجد کے وقت میں وہ ہم بکنگ کرا لیتے تھے، اس وقت میں پہنچ جاتے تھے، تو الحمدللہ ریاض الجنہ میں سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ نوافل پڑھنے کا، تہجد پڑھنے کا، اور خاص طور پہ استوانہ عائشہ، استوانہ سریر، استوانہ وفود، یہ مختلف جو استوانے ہیں، ان پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل پڑھنے کی بھی سعادت اللہ نے دی۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ اور پھر خاص طور پہ یعنی جو منڈے کا دن تھا 12 ربیع الاول، اب دیکھیں اس دفعہ یعنی جو ربیع الاول ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ پیر کے دن ہوئی، اور اس میں تاریخوں میں اختلاف ہے نا کہ بھئی 8 ہوئی، 9 ہوئی، 12 ہوئی، لیکن مشہور و معروف قول تو 12 ربیع الاول کا ہے۔ تو اس دفعہ 12 ربیع الاول منڈے کے دن تھی اور پیر کا دن تھا، تو یہ سعادتیں الحمدللہ وہ رات وہاں پہ گزاری، اور پھر 12 ربیع الاول والے دن، یعنی یہ تو زندگی میں میرے ساتھ تو پہلی دفعہ ہوا کہ میں نے پیر کا دن ہو اور 12 ربیع الاول کا دن ہو اور روزہ رکھا الحمدللہ، وہیں پہ پورا دن یعنی حرم میں مسجد نبوی میں گزارا۔ تو یہ سعادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ اور الحمدللہ جہاں پہ بھی جس جگہ گیا وہاں پہ آپ سب حضرات کے لیے دعا کی، یعنی جتنے ہمارے جو اسلام چینل اردو کے جو ویورز ہیں، ناظرین ہیں، اور جن لوگوں کا مجھ سے تعلق ہے، بہت سارے لوگوں نے کہا جی آپ نے جانے سے پہلے جو پروگرام کیا وہ نعت کا، اور عبدالواسع کو بٹھا کے اور آپ نے نعت کا پروگرام کیا، اس وقت آپ نے کالیں نہیں لی، تو آپ کالیں لیتے، ہم نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہنا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کال کر کے کہتے ہیں کہ جی میرے لیے دعا کیجیے گا، ایک ہوتا ہے کہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا ایک تعلق ہے، اور اس تعلق کی بنیاد پہ میں جب بھی حضور کے روضے پہ جاتا تھا، وہاں بیٹھتا تھا، مواجہ شریف پہ مراقبہ کرتا تھا، تو آپ سب حضرات کو اپنے ذہن میں لیتا تھا، سب کو، اور جو کالیں کرتے ہیں، جو نہیں کرتے، جو پروگرام دیکھتے، سب کو ذہن میں رکھ کے اور آپ سب حضرات کے لیے دعا کرتا تھا، آپ حضرات کی طرف سے سلام پیش کرتا تھا، اور جو آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو ابھی کافی ایموشنل سا ہو رہا ہوں میں بھی، تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے ناظرین، یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات ہمیں عطا کیے ہیں، اور سب سے بڑی کی جو نعمت ہے دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ،
کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنین پر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، اور وہ کیا کرتا ہے؟ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان کی گئے۔ اور وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تم لوگ جو ہے وہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں 5 دن قیام تھا، اور سیٹرڈے والے دن میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا رات کو، جمعے کی رات کو، کہ یار کل صبح ہفتہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قبا جاتے تھے پیدل۔ یہ تقریباً کوئی آلموسٹ 4 to 5 کلومیٹر کا سفر ہے، اور 40 منٹ لگتے ہیں، 35 سے 40 منٹ، 45 منٹ، اگر آہستہ آہستہ جائیں تو 50 منٹ، تھوڑا تیز جائیں تو 35-40 منٹ کا سفر ہے۔ تو میں نے ساتھی سے کہا یار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی راکباً او ماشیاً، کبھی آپ سواری پہ، اپنی اونٹنی پہ جاتے تھے، سواری پہ جاتے تھے، کبھی آپ پیدل جاتے تھے، اور آپ ہر ہفتے کے دن، بعض میں آتا ہے ظہر کے بعد، عصر کے بعد، کبھی کبھی آپ فجر کے بعد جاتے تھے اور اشراق کی نماز وہاں پڑھتے تھے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے گھر سے وضو کر کے اور طہارت حاصل کر کے قبا جائے، اور مسجد قبا میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے، تو اس کو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا یار ایک ہے کہ بھئی ہم جائیں گے مکۃ المکرمہ اور عمرہ کریں گے، دیکھیں نا، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، سعی کریں گے، ایک عمرہ وہ ہے، اور 1 عمرے کا ثواب ہی ہے۔ تو حضور نے یہ صحیح احادیث میں آتا ہے، تو کیوں نہ اس پر عمل کیا جائے۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یار پیدل جو ہے وہ جائیں گے، تو کچھ ساتھی تیار ہو گئے، تقریباً 6-7 تیار ہو گئے، کچھ نے کہا نہیں ہم نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا صبح فجر پڑھ کے نکلیں گے۔ تو الحمدللہ فجر پڑھ کے جو مسجد غمامہ ہے، مسجد غمامہ سے ابھی سعودی گورنمنٹ نے ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا کام کیا، جو میں تو بڑا خوش ہوا اور مجھے تو بڑا اچھا لگا، کہ انہوں نے ایک پاتھ وے بنایا ہے، ایک راستہ بنایا ہے جو ڈائریکٹ مسجد غمامہ سے قبا جاتا ہے، اور پیدل چلنے کے لیے اس کے آس پاس کیفے، دکانیں، اور تھوڑا سا اندر سائیکلیں بھی رکھی ہیں کہ بھائی آپ سائیکل چلا کے جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ تو بڑا اچھا ایک راستہ بنایا، اور بڑا اس میں راستے میں وہ آتا ہے، مسجد جمعہ آتی ہے اور پھر قبا آتی ہے، بڑی دور سے بالکل اسٹیٹ۔ تو الحمدللہ فجر کے بعد ہم نکلے، اور تقریباً 40 منٹ کی واک کے بعد جو ہے قبا پہنچ گئے۔ اس وقت تک اشراق کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ تو الحمدللہ یہ سعادت بھی دی اللہ تعالیٰ نے، اور ساتھی ساتھ تھے، اور بڑا یعنی اس نعمت پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں میرے پاس، تو باتیں ہی باتیں ہیں، انشاءاللہ میں سفر نامہ لکھ رہا ہوں اس پہ، تو مستقل طور پہ آپ حضرات اس کو پڑھ بھی سکیں گے انشاءاللہ جب کبھی میں اس کو اپلوڈ کروں گا۔ تو یہ سفر کی، کیونکہ جب انسان حرمین شریفین کا سفر کر کے آئے تو یقینی طور پر وہ وہاں سے برکتیں لاتا ہے، وہاں سے فضیلتیں حاصل کر کے لاتا ہے، سعادتیں حاصل کر کے لاتا ہے، کیونکہ وہاں کی فیوزات اور وہاں کی جو رحمتیں ہیں وہ تو ہر وقت وہاں برس رہی ہیں، اب انسان کے اوپر اس سے کتنا فائدہ اٹھائے۔ تو آپ حضرات کے لیے بھی ماشاءاللہ دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو وہاں کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ شخص بہت اچھا لگتا ہے کہ جو مدینہ منورہ آتا ہے، اور مدینہ منورہ کی محبت کو لے کر، میری محبت کو لے کے آتا ہے، کچھ دن رہتا ہے، اور پھر وہاں سے رخصت ہوتا ہے، مدینہ منورہ کی میری محبت کو لے کر رخصت ہوتا ہے، اور پھر اس تمنا کے ساتھ کہ وہ دوبارہ یہاں آئے گا۔ تو ہم تو بار بار، ابھی تو میں آیا ہوں تو مجھے اب یہ ہے کہ واپس جاؤں، دوبارہ سے جاؤں، اللہ تعالیٰ بار بار لے کے جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری فقد زارنی، کہ جس نے میرے روزے کی، میری قبر کی زیارت کی، فقد زارنی، اس نے میری زیارت کی، ومن زارنی فقد وجبت لہ الشفاعتی، اور جس نے میری زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار انعامات ہیں، احسانات ہیں، اور انہی کے احسان کی وجہ سے، انہی کی ذات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بہاریں چلائی ہیں، اور میں اور آپ جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو ایک مومن جو ہے وہ یقینی طور پر اس کے دل کے اندر بیت اللہ اور مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر نہیں ہے نا،
وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی جو ہے وہ کسی سے پیار کرے، اس کے گھر سے پیار نہ کرے، جہاں وہ رہتا ہو اس سے پیار نہ کرے، اس شہر سے پیار نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم سے تو وہ مجنوں بہتر تھا جو لیلا کے شہر سے آئے ہوئے کتے کو جو ہے وہ چومتا تھا کہ بھئی یہ میری محبوبہ کے شہر کا کتا ہے، تو ہم سے تو وہ بہتر ہوا۔ تو وہ شخص جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے اور آپ سے محبت نہ کرے اور آپ کی اطاعت نہ کرے، آپ کے شہر سے محبت نہ کرے، مدینہ منورہ سے محبت نہ کرے، جو کہ طابہ ہے، جو کہ طیبہ ہے، اور جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرامگاہ ہے، دار الہجرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو طیبہ بنایا، طابہ بنایا، جس کی ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی۔ حضور کی دعا کہ اللہ جس طریقے سے تو نے حرم کو، بیت اللہ کو درجہ دیا حرم کا، تو مدینہ منورہ کو بھی دے، اور اے اللہ تو اس کے مد میں، اس کی ساعت میں، اس کی آب و ہوا میں، اس کی فضا میں، ہر چیز میں تو برکت ڈال دے۔ جب ہجرت کر کے صحابہ کرام تشریف لائے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ گئیں، اور ان کو خوف ہوا حضرت ابوبکر صدیق کو کہیں ان کا انتقال ہی نہ ہو جائے، کہ میں مر ہی نہ جاؤں، اتنی سخت وہ بیمار ہو۔ حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی بیمار ہو گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ تو مدینہ کی آب و ہوا کے اندر صحت رکھ دے، شفا رکھ دے، اور اس کے اندر جو سختیاں ہیں، جو اس کے اندر جو اس کی آب و ہوا میں جو سختی ہے، وہ اس کو تو ختم کر دے اور تو یہاں سے نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مدینہ کی آب و ہوا اور فضا کو جو ہے اتنا پرفضا اور پرشفا بنا دیا کہ وہاں پہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، انسان جو ہے وہ روحانی طور پر بھی صحت یاب ہو جاتا ہے، جسمانی طور پر بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس شہر کو منورہ اور طیبہ اور طابہ کا آتا ہے۔ مدینہ کے بھی کئی نام ہیں، ان میں سے سب سے اچھا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے وہ طیبہ ہے، یعنی پاک، صاف، اور جو ہے وہ ایسا شہر جس کی آب و ہوا کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، صحت رکھی ہے۔ تو وہ ہم پیدل چل رہے تھے تو ایک پتھر جو ہے وہ میرے پاؤں پہ چبھ گیا، بہت زور سے لگا، تو ایک دم تھوڑی سی ایسے وہ نکلی، تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تو نے مدینہ کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی پتھر بھی جو ہے وہ ہمیں لگا، یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ مطلب پتھر کا چبھنا، کانٹے کا چبھنا، یہ بھی سعادت کی بات ہے، تو کیونکہ یہ تو یہاں کی تو ہر چیز میں ہی خیر ہے۔ تو ناظرین، ہر طرف رحمتیں برس رہی ہیں، برکتیں برس رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر بھی شروع میں تو تھا کہ بھئی ہر وقت ماسک پہننا ہے، پھر لیکن حرم کے علاوہ جو ہے ماسک کی پابندی ختم ہو گئی، اور پھر حرم کے اندر ہمارے ہوتے ہوئے سوشل ڈسٹنس ختم ہو گیا۔ پہلے سوشل ڈسٹنس کا تھا، سوشل ڈسٹنس ختم ہو گیا الحمدللہ۔ پھر جب وہاں سے نکل کے ہم مکہ المکرمہ پہنچے ہیں تو مکہ المکرمہ کے اندر بھی الحمدللہ اللہ کا فضل و احسان ہوا کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ سوشل ڈسٹنس ختم ہو گیا۔ وہاں پہ بھی جو ہے وہ عمرہ کے جو قید تھی کہ جی 15 دن کے اندر آپ ایک عمرہ کر سکتے ہیں، وہ قید بھی ختم ہو گئی۔ تو اللہ نے کافی کرم کیا، اللہ نے دو دن تھے وہاں، 2 راتیں ہی تھے، تو دونوں راتیں تہجد سے لے کے فجر تک اللہ نے حرم میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، سعادت عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ناظرین کہ اب یہ سارے انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم کیا، فضل کیا، اور اللہ تعالیٰ ہر اس شخص پر خصوصی فضل کا، کرم کا معاملہ فرماتا ہے جس کے اندر انابت ہوتی ہے، جس کے اندر چاہت ہوتی ہے۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں احمد ہوں، میں حامد ہوں، میں محمد ہوں، اور میں مصطفیٰ ہوں، میں مجتبیٰ ہوں۔ اب احمد، حامد، محمود، محمد، یہ اس سارے اس کا جو مادہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ الذی یمحد مرۃ بعد مرہ، کہ ایسا شخص، ایسی ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ تو جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آئے، آپ کی تعریف ہو رہی ہے، اور تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور مصطفیٰ اس کو کہتے ہیں جو منتخب شدہ ہو، اور مجتبیٰ، جیسی اس کی مثال دوں کہ ایک آم کا باغ ہوا، آپ کا ایک دوست پورے باغ میں سے آم چن کے آپ کے لیے لائے، اور وہ چنے ہوئے آم آپ کے پاس لائے، اس کو کہتے ہیں مرتضیٰ۔ اور ان آموں میں سے آپ ایک خاص آم منتخب کر لیں اپنے لیے، اس کو کہتے ہیں مصطفیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں میں سے انبیاء کو منتخب کیا، بہترین انسان وہ کون ہیں؟ وہ مرتضیٰ ہیں۔ اور ان تمام کے تمام انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے کس کو منتخب کر لیا؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ وہ مصطفیٰ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔